السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والا ہوں جس کو سن کر کے آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ دوستو یہ واقعہ ایک بھائی بہن کا ہے، جس بھائی نے اپنے بہن کے ساتھ لوگوں کو غلط کام کروایا۔ ایک ایسا درندہ، ایک ایسا بھیڑیا بھائی جو اپنے بہن کو دوسرے کے ہاتھ میں دیا اور اس کے ساتھ زنا کروایا۔ دوستو یہ واقعہ بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی دردناک واقعہ ہے۔ بس آپ سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن ضرور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو بنا کسی دیری کے واقعہ کو شروع کرتا ہوں۔ 20 سال کی ایک نوجوان لڑکی جو ایک طالب علم تھی، جو ایک علم حاصل کرنے والی تھی، بڑی خوبصورت عمدہ اخلاقیات کے مالک اور غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اس کی ایک دوست تھی جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس کی سہیلی کا بھائی دین و اخلاق کی کسی بھی راستے میں نہ تھا، بلکہ وہ دین سے بھٹکا ہوا تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کو تو مانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بھی نہیں سنتا تھا، بلکہ وہ نام کا مسلمان تھا۔ وہ اپنے مکر و فریب سے، وہ اپنے خوش اندازی سے اس لڑکی کو، جو اس کی بہن کی سہیلی تھی، اس لڑکے نے اپنے مکر و فریب سے اس دوشیزہ لڑکی کے دل کو مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس لڑکے نے اپنی بہن کی سہیلی کو امپریس کرنے میں، اس کو اپنی طرف مائل کرنے میں ہر طرح کی کوششیں کی، ہر طرح کی عمل کر کے آزمایا۔ آخر کار وہ لڑکا کامیاب ہو گیا، وہ لڑکا اس لڑکی کو امپریس کر لیا۔ دوستو جب بھی اس لڑکی سے کبھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کو امپریس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تم کو یہ دوں گا، میں تم سے شادی کروں گا، میں تمہاری ہر خواہشیں پوری کروں گا، تم جو چاہو گے وہ ساری کی ساری چیزیں تم کو مل جائے گی، تم کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں دوں گا۔ دوستو یہ چکنی چمیلی باتیں کر کے اس لڑکی نے آخر کار اپنی بہن کی سہیلی کو امپریس کر لیا، اس کو اپنی طرف مائل کر لیا اور اس چیز میں وہ کامیاب ہو گیا۔ آخر کار وہ نوجوان لڑکی جو گناہ سے پاک تھی، جو اللہ کی عبادت کرتی تھی، جو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتی تھی، وہ امپریس ہو کر کے اس کی طرف مائل ہو کر کے آخر اس کی ہر باتوں کو سننے لگی۔ تب اس لڑکے نے پوری طرح پلاننگ کیا اس لڑکی کو ارگلانے میں، اور جھوٹے عہد و پیمانے کے بعد درندوں کو موقع مل گیا کہ اپنے شکار پر جھپٹ پڑے اور اسے بے عزت کرے، اسے اس کی عزت کو چھین لے۔ زندگی میں کوئی بھی نوجوان لڑکی جس کی مالک تھی، ایک دن ایسا ہوا میرے دوستو کہ وہ لڑکی جب اس کی طرف امپریس ہو گئی، وہ مائل ہو گئی، تو اس نے اس لڑکی کو بلایا اور بلا کر کے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ اسی طرح وہ جب غلط کام کر لی تو آخر کار وہ لڑکی بے عزت بن گئی۔ بدکاری سے حاملہ ہونے کے بعد لڑکی اپنے مستقبل بلکہ اپنے دین کے چلے جانے کا خطرہ محسوس کرنے لگی اور اس انسان نما بھیڑیے کو فون کرتی ہے تاکہ شادی کا جو وعدہ اس نے کیا تھا اسے جلدی پورا کرے، لیکن وہ راہ فرار اختیار کرنے لگا۔ اس کو کہا جاتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گی، تم ریڈی ہو جاؤ، تم تیار ہو جاؤ۔ اس لڑکے نے طرح طرح کی بہانہ بنا کر کہیں یہاں تو کہیں وہاں، کبھی اپنی منزل میں تو کبھی کسی کے ہوٹل میں، اسی طریقے سے بھاگنے اور بھگانے کا کام کرتے تھے۔ دوستو آہستہ آہستہ حمل کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو پیٹ کے اثرات ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہونے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ زمین وسیع ہونے کے باوجود، زمین چوڑی ہونے کے باوجود یہ زمین مجھے تنگ لگنے لگی ہے۔ اس کی زندگی بہت ہی خطرناک بن گئی ہے۔ وہ اس مصیبت میں آخر کرے تو کیا کرے؟ چنانچہ میرے دوستو وہ ہر جگہ اس کا
پیچھا کرنے لگی، حتیٰ کہ اس کے ساتھ بات کرنے اور شادی کرنے کا مطالبہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نوجوان نے ایسی سوچ سوچی جو ابلیس کے دل میں بھی نہیں آ سکتی۔ دوستو، یہ نوجوان، یہ درندہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ وہ شادی کر لے، لیکن ایسے چال چلا، ایسی سوچ رکھی جس کی وجہ سے وہ نوجوان لڑکا خود تباہ ہو گیا اور اس کی بہن جو تھی وہ بھی تباہ ہو گئی۔ دوستو سنیے واقعہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ واقعہ، وہ سوچ کیا تھی۔ وہ نوجوان لڑکا وہ لڑکی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کل 4 بجے فلاں جگہ میرے فلیٹ میں آ جاؤ، وہاں میری والدہ سے ملو، میرے ماں باپ سے ملو۔ اگر وہ ماں باپ نے تجھے دیکھنے کے بعد شادی کے لیے ہاں کر دے تو میں ایسا کر لوں گا۔ مجھے شادی تمہاری منظور ہے، میں ضرور تم سے شادی کروں گا۔ اسی وقت اس درندے نے انسان نما بھیڑیے کے ایک گروپ سے ایک اسکیم تیار کی، بہت سارے لڑکیوں کو تیار کیا کہ وہ مقررہ وقت، جس وقت کو اس نے طے کیا، اسی کے مطابق اس کے فلیٹ میں چلے جائیں۔ ایک گروپ کو تیار کیا تاکہ وہ نوجوان گروپ اس فلیٹ میں اسی وقت چلا جائے اور لڑکی سے گینگ ریپ کرے۔ پھر وہ جائے گا اور کہے گا میں ایسی لڑکی سے قطعاً نکاح نہیں کر سکتا جس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے کا سوچا ہے۔ 4 بجے کا ٹائم دیا ہے تاکہ وہ آئے فلیٹ میں اور اس کے جو نوجوان گروپ ہے اس کے ساتھ وہ گینگ ریپ کرے، اس کے ساتھ وہ غلط کام کرے، اور پھر بعد میں الزام لگایا جائے کہ یہ لڑکی بدکار ہے، یہ لڑکی زناکار ہے، میں اس سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ لڑکی مقررہ وقت پر اس فلیٹ میں جانے پر تیار ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ نے اس لڑکے کو ہدایت دی ہے اور اب اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ اللہ تو کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، آخر کار اللہ نے اس لڑکے کو بھی ہدایت دی، اسی لیے تو مجھے وہ بلا رہے ہیں تاکہ میں بات کو کلیئر کر لوں اور اس کے ساتھ میں ایک ہمیشگی والی زندگی گزارنا شروع کر دوں۔ دوستو، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ دراصل راز کیا ہے۔ اس لڑکی کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ آخر اس لڑکے نے کیا پلاننگ بنا کر کے رکھا ہے، کیا سوچ رکھی ہے۔ اگلے دن جب لڑکی اس کی والدہ سے ملنے کے لیے تیاری کرنے لگی تو اچانک اس کے بھائی کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بھائی کے پیٹ میں اتنی درد شروع ہو جاتی ہے کہ آخر کار وہ لڑکی اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اب اس کے سامنے یہ بات آ گئی کہ کیا میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاؤں یا پھر اپنے بھائی کی دیکھ بھال کروں۔ دوستو، اس کے سامنے 2 آپشن تھا، آخر وہ کرے تو کیا کرے، فلائٹ میں جائیں یا بھائی کو اسپتال میں لے جائیں۔ جو بھی ہو، آخر وہ تنہا لڑکی تھی، فوراً اس سے یہی ہو سکا کہ اپنے دوست کو فون کیا، اپنی سہیلی کو فون کیا، یعنی اس درندے بھیڑیے لڑکے کے بہن کو فون کیا اور کہا کہ میرا آپ کی والدہ سے ملاقات کا وقت طے ہوا تھا، لیکن میرا بھائی سخت بیمار ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، اسپتال لے کر جا رہی ہوں، بس آپ سے اتنی گزارش ہوگا کہ آپ فلاں فلیٹ میں جاؤ اور اپنی والدہ کو خبر دو کہ میں 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی۔ اس کی دوست مان گئی۔ جب اس نے کہا کہ میں 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی تو وہ جو درندے کی بہن تھی وہ مان گئی اور اسے کچھ خبر نہ تھی کہ اس کا بھائی اس لڑکی کے حوالے سے کیا پلاننگ کر چکا ہے۔ اس کی والدہ وہاں منتظر ہے، اس لڑکی کی انتظار کر رہی ہے تاکہ اس لڑکی سے بات چیت کرے، فلائٹ کی طرف چل پڑتی ہے۔ اس کی بہن فلائٹ کی طرف چل پڑتی ہے۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کیونکہ والدہ اس وقت گھر سے باہر تھی۔ اس لڑکی کو اس والدہ کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا، اس والدہ کو اپنی بیٹی کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ جاتی ہے، وہ آٹو پکڑتی ہے اور فوراً 10 روپے کرایہ دے کر وہ فلائٹ پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، جب فلائٹ پہنچتی ہے
तो भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। जो उसने ग्रुप बना करके रखा था वो भेड़िए उस बहन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी इज्जत रौंद डालती है। उसका जौहर छीन लिया जाता है। जिसकी कोई भी नौजवान लड़की कभी मालिक होती है, वो बेजान जिस्म था जो वहाँ फेंक दिया गया। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्तों वो भेड़िए आता है, वो दरिंदा लड़का आता है ताकि उस लड़की का हश्र देख सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उस मुशाहिदे के बाद वो उसके साथ शादी से इनकार कर सकता था, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा उसके साथ मुंतजिर था। वो भेड़िए के ग्रुप के पास गया और उनसे पूछता है कि तुमने क्या किया। वो बोले, हमने तुम्हारे सारे के सारे जो तुमने हमसे डिमांड किया था सबको पूरा कर दिया, बल्कि कुछ ज्यादा भी। और वो लड़की उस कमरे में बसमल की तरफ तड़प रही है और अंदर गया और लड़की को देखा। उसकी बहन उसके सामने थी, बुरी हालत में पड़ी हुई थी। वो एक भी लफ्ज कह ना सका, खामोश बाहर निकला। साथी बात कर रहे थे। उनके ग्रुप के लड़के सारे के सारे एक दूसरे से बात कर रहे थे और किसी का जवाब दे रहा था। यहाँ तक कि गाड़ी तक आ गई। दरवाजा खोला, वो दरिंदे सब के सब उस गाड़ी में बैठकर चले गए, लेकिन उस लड़के वहाँ पर ठहर कर अपने जेब से अपने अंदर से रिवाल्वर बंदूक निकाल करके अपने आप को मार के फेंक दिया, खुदकशी कर ली। दोस्तों, ये वाकया है जिसने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा है वो खुद उसी गड्ढे में गिरकर मर जाता है। बुरा मक्र करने वालों को ही घेरता है। मैं ये किस्सा हर उस नौजवान को गिफ्ट करता हूँ जो किसी भी नौजवान लड़की से नाजायज ताल्लुक रखता है। मैं उसे कहता हूँ कि मुसलमान औरतों की इज्जतों के बारे में अल्लाह से डरो और याद रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बेचोगे वही काटोगे। दोस्तों, आपने सुना कि एक लड़का ने दूसरे लड़की के साथ गलत व्यवहार करने के लिए, उसके साथ गलत काम करने के लिए एक गैंग बनाता है ताकि उसको एक बदनाम का ठप्पा दिया जाए। लेकिन आखिरकार अल्लाह का क्या करिश्मा है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए उसने खोदा था वो खुद ही अपनी बहन को उसी गड्ढा में गिरा देता है और वो लड़का खुद अपने आप को गोली मारकर हत्या कर देता है, अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। दोस्तों, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तू इस वीडियो को देखने वालों को एक नेक और तेरे दीन को समझने वाला बना दे। आय अल्लाह, अगर इस वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो आखिरकार अपने ऐसे दोस्तों को भेजने की तौफीक फरमा जो इन सारी चीजों से इस सब काम में इन्वॉल्व है, वो प्रेजेंट में कर रहा है। मैं यहीं से अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।